دوستوں، عرب کا ایک بہت ہی دانشمند شخص اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ بیٹا، تم سب عورتوں سے شادی کر لینا، چاہے غریب ہو فقیر ہو، جس سے بھی چاہو شادی کر لو، پر 6 ایسی عورتیں ہیں جس سے کبھی تم شادی مت کرنا، اگرچہ وہ کتنوں ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال و دولت والی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا گھر تاج محل بالکل شیش محل کیوں نہ ہو، تب بھی تم ایسی عورتوں سے، ان 6 عورتوں سے شادی مت کرنا۔ آخر وہ عرب کا دانش مند، عرب کا وہ عقل مند شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت جو کی، آخر وہ 6 عورتیں کون سی ہے جس سے شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، اور آپ کو بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کی عورتوں کے اندر اگر یہ عادت ہو تو پھر ایسی کیفیت میں آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر یہ عادت ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ جو ہے اس سے شادی ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ 6 عادتیں یہ ہے: منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بغور سماعت کریں۔ پہلی عادت ہے منانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتلاتی رہے۔ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ وہ کیا، میں نے جب تم مصیبت میں پھنسے تھے تو میں اپنے مائکے سے، اپنے ابو سے تمہیں اتنے پیسے دیے، لیکن تم نے اس کا بدلہ ہمیں کچھ نہیں دیا، کچھ ہی نہیں دیا، سکون ہی نہیں دیا ہمیں۔ احسان جتلانے کی عادت جن عورتوں کے اندر ہو، اس لڑکی سے ہرگز ہرگز شادی نہ کریں، ورنہ آپ کو زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کسی عورت کے اندر یہ عادت ہو تو آپ اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ احسان کبھی جتلائیں نہ۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بس رب کے حوالے کر دیں کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ رب العزت بہتر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری عورت ہے کنانا۔ کنانا سے بھی شادی ہرگز نہیں کرنی ہے۔ کنانا کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا، یعنی ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے باپ کے گھر کو یاد کرے، پہلے وقت کو یاد کرے اور کہے کہ بھائی میں تو پہلے ہی ٹھیک تھی، میں اپنے باپ کے گھر میں ٹھیک تھی، میرے باپ کے گھر میں یہ عیش و عشرت کی زندگی تھی، میں یہ موج کرتی تھی، مجھے کسی چیز کی پرواہی نہیں ہوتی تھی، میں بالکل شہزادی کی طرح جیتی تھی۔ یا اسی طرح سے یہ کہے کہ میں 1-2 سال پہلے زندگی اچھی گزار رہی تھی، یعنی جو ماضی کو یاد کر کے یہ کہے کہ میں تو پہلے اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن تمہارے پاس جب آئی ہوں، ہے نا، شادی میری جب ہوئی ہے، اس کے بعد میں یہ پریشانیاں یہ مصیبت آ رہی، ایسی عورت سے ہرگز ہرگز شادی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کر لیے ہیں اور ایسی فطرت اس کے اندر ہے تو آپ اسے سدھارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ خنانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو، یعنی وہ عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور دوسری بار آپ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، پہلی شادی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہو یا اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو، اور دوسری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور اس عورت کے اندر یہ فطرت ہے، تو ایسی عورت سے بھی شادی کرنا یہ نہایت ہی زندگی میں پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسی عادت کسی کے اندر ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے حداقہ، یعنی وہ عورت جو ہمیشہ خواہش ہی کرتی رہے کہ جو چیز بھی دیکھے اس کا طلبگار ہو جائے، یعنی ایسی عورت کہ بھائی کسی خوبصورت چیز کو دیکھا، اگزامپل کوئی بھی خوبصورت چیز اگرچہ وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، اس عورت کے اندر خواہش بیٹھ گئی کہ ہمیں لینا ہے، اور اس کی عادت ہے، فطرت ہے کہ ہمیشہ کوئی چیز لینے کی خواہش کرتی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس عادت کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی زندگی میں پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے براقہ، یعنی وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دھمک میں ہی لگی رہے، نہ شوہر کا خیال کرنے کی فطرت اس کے اندر ہے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اس کے اندر فطرت ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں
ایسی عورت بھی زندگی میں پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا ہے وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ تیز زبان، ویسے کتابوں میں آتا ہے کہ عورتوں کی آواز بالکل پست ہونی چاہیے، ان کی زبان شوہر کے لیے تیز نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کی آواز ہمیشہ پست رہنی چاہیے، اور وہ عورتیں جو ہمیشہ بنا کسی بات کے، اس کا کام ہی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنانا ہے نا، باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو اور تیز اس کی زبان ہو، تو ایسی عورت بھی زندگی میں پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ایسی عورتوں سے نکاح کی خواہش ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد، ورنہ آپ کی زندگی میں پچھتاوے کے، ورنہ آپ ساری زندگی پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے۔ بس میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں کسی عورت کے اندر یہ خواہش ہے، یہ فطرت ہے، جو فطرت میں نے بیان کیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ فطرت اچھی نہیں ہے بلکہ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔